قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے. کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سما لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں. زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے. چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں ہوتی. جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے. کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے. بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے. جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو. دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے. اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے. آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی. بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتی. ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو. اپنی نیکی پر نہ فخر کریں نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں. جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا. زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے. ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا. دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں. بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو. منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں. کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں. یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے. میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہونا چاہتا. اے اللہ، میرے مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے، بے حساب مغفرت فرما دے. آمین. دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے. اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے نہ ملاتا. غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے. زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے. جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے. رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیاں اور خامیاں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے. اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے. پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ. وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے. توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں
جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاد بدلتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جب تم وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی، بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔
جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ انسان امیدوں سے بھرا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدتر ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتے ہیں۔ زندگی کے غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ ظاہر جیسا بھی ہو، اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کا وجہ بنتے ہیں۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور رہنا بھی عشق ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، ان پر اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ آ جائے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ محبتوں کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے
کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ بے شک تعلیم نصیب بدل دیتی ہے اور راستہ بھی۔ زندگی کا بدل جانا تو پھر مقدر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رزق کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا بھی ہے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خرید لیتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہوا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی، ہوتا تو بس دھوکہ، الجھنیں، تذلیل۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ جو لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ فاصلے خود کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ سمجھدار ایک میں ہوں، باقی سب ہے نادان، بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا بھی اچھا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ ماں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، موت سے بھی بڑا ایک حادثہ ہے زندگی۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر
کچھ قریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہر دل میں سکون بھر دے، آمین۔ خاص ہوا کرتے تھے، خاک ہوئے پھرتے ہیں۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مگر دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اپنی ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ جہاں انسان کی قدر گھٹ جائے، وہاں ایڑیاں رگڑنے کا فائدہ نہیں۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ جب قسمت مارتی ہے تو نشان چہرے پر نہیں، دل پر پڑتا ہے۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ تہجد کی نماز تو عشق کی عبادت ہے۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے۔ دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے، مگر منافق نہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کچھ اذیتوں کی وضاحت الفاظ نہیں کر سکتے۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا، وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ اکثر ہم اتنے اہم ہوتے نہیں جتنا گمان کر لیتے ہیں۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے پسند کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ سب مل جائے گا تو تمنا کس کی کرو گے؟ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ سب کہانیاں بدلے کی وقت زیر تعمیر ہے۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ضرورتوں سے اب رشتے بنتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو، وہ آپ کے نقطے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ زندگی حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ اللہ اور انسان کا ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو، اللہ کے پاس
इंसाफ ज़रूर होता है। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। ये जो मोहब्बत के दावेदार हैं ना, निभाते वक्त मर जाया करते हैं। इंसान को मारती हमेशा मोहब्बतें, नफ़रतें तो जीना सिखाती। हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। अगर आप मखलिस रहना नहीं जानते तो आपको मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मखलिस हों। कुछ नया पालेने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। हीरों को परखना हो तो अंधेरे का इंतज़ार करे, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। रंगों में वो रंग कहाँ जो लोग बदलते हैं। बाज़ औक़ात मंज़र गलत नहीं होता, मुमकिन है हमारा देखने का तरीक़ा गलत हो। अपना नज़रिया बदले, मंज़र बदल जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजे से टपकी बेजारी और तल्ख़ रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। इज़्ज़त नफ्स और अना दो बहुत अलग चीज़ें हैं और बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। कभी दूसरों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला देते हैं। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल आपसे बहुत पीछे होते हैं। जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं, उसका सवाल नहीं होगा तुमसे। उसके पीछे खुद को मत हलकान करो। सब्र करें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ पर अल्लाह कुन कहने वाला है। इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं, मगर तैयारी कोई कोई करता है। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता तो वही है जो अल्लाह चाहता है। हो जाएगा वो भी जो तू चाहता है। पहले खुदा की चाह में तो राज़ी हो जा। दुआएं पूरी हो जाना सिर्फ किसी चीज़ का मैसर हो जाना ही नहीं होता। अक्सर दुआओं का ना कबूल होना भी एक कबूलियत ही होती है। राज़ी रहा करो अल्लाह के हर रज़ा में। तुमसे भी बहुत मजबूर लोग हैं इस जहां में। ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आ जाए। ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। अल्लाह माजी देखकर नहीं, तड़प देखकर अता करता है। रब मिला तो सब मिला, सब मिला रब ना मिला तो कुछ ना मिला। जब अर्श वाले की मर्जी होती है तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती हैं। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो ख़ुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए। अपने इरादों में मखलिस रहो तुम, अल्लाह की मदद को हमेशा अपने साथ पाओगे। जो कुएं से यूसुफ को मिस्र के तख्त पर बिठा सकता है, वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो वहाँ खाली हाथ ही रह जाते हैं। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ का है। जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरस जाती है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है
تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔